بھائی مجھے مار دیں، اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے، زنا کیا ہے میں نے۔ کمرے میں مدھم سسکیاں گونج رہی تھیں۔ عروج سر پر دوپٹہ پہنے ہاتھ جوڑے اپنے بھائی سے معافی مانگ رہی تھی، جو اس وقت ساکت بیٹھا پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے دیوار کو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ بھائی مسلسل ایک ہی رٹ لگائے وہ خود کے لیے سزا بھی سوچے بیٹھی تھی۔ نہ جانے کتنی بار وہ بھائی سے خود کو مارنے کی التجا کر چکی تھی، لیکن اس کا بھائی تھا کہ اپنی خون خوار نظریں اس کے وجود پر ڈالنا گوارا نہیں کیں۔ زبان کاٹ دوں گا، کسی بھوکے شیر کی طرح یکدم وہ دھاڑا، لہو رنگ آنکھیں عروج پر گاڑے وہ ایک پل کے لیے مفلوج کر گیا۔ اب اگر آواز آئی تو دھیمے مگر سخت لہجے میں دی گئی وارننگ نے عروج کے وجود میں کپ کپی طاری کر دی۔ تھوڑی دیر پہلے جو ہمت جمع کر کے وہ اپنا گناہ قبول کرنے آئی تھی، پل بھر میں وہ ایک دھاڑ نے ساری ہمت ختم کر دی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ ایک غلطی نے اسے آج بھائی، ماں باپ سب کے سامنے رسوا کر دیا تھا۔ بھائی سے نظریں ملانے تک کی ہمت نہ تھی، اور اب ماں باپ کس طرح جائے گی ان کے سامنے؟ صرف ایک انسان کی محبت میں اس حد تک اندھی ہو گئی تھی کہ سب کی محبت بھلا دی اس نے، کہ سالوں کی محبت لوٹاتے رشتوں کو پل بھر میں رسوا کر دیا۔ نام کیا ہے اس کا؟ کچھ دیر بعد اچانک یہ غراہٹ سن کر وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ آواز حلق سے نکلنے کے لیے قاصر تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، لیکن گناہ کے بعد اپنے ہی بھائی کے سامنے نام لینا تک اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا ہو۔ لیکن اگلے ہی لمحے بھائی کی ایک نظر تھی کہ اس کی بریک لگی زبان نے روانگی سے نام عطا کر دیا، زوان احمد۔ اس کا نام اس کا بھائی بری طرح چونکا۔ یکایک چہرے پر سخت تاثرات لہرائے، اور لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے ایک ہی دھاڑ میں عروج سے پوری بات پوچھی۔ اپنے بھائی کو سچائی بتاتے اس کی آنکھیں پل بھر کو بھی نہ اٹھیں۔ شرمندگی کے مارے وہ پل سچائی بتا زمین میں دھنسی جا رہی تھی۔ اس کے بھائی نے اسے کوئی شاطر چلاک عورت سمجھ رہے ہوں گے، جو اپنی محبت میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی۔ وہ معصومیت گنوا بیٹھی تھی جس پر اس کے بھائی اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ قدموں کی آواز سن کر عروج نے اپنا سر اٹھایا تو نظر سامنے خالی بیڈ پر پڑی۔ اس کا بھائی جا چکا تھا، ساتھ وہ اپنی عزت بھی آج بھائی کی نظر میں گنوا چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی یہ ساری باتیں اس کے تینوں چھوٹے بھائیوں سے کرے گا۔ زوان احمد، زارون احمد، اس کی پہلی محبت جس سے اس کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی، اور پہل ہمیشہ زارون کی محبت میں بدلی۔ عروج کا احساس تک نہ ہوا۔ اس دن زارون یونی میں دکھائی نہ دے سکا۔ پورا دن برا گزرا۔ اس کے بغیر بے چینی رگ و جان میں سرایت کر رہی تھی۔ ایسا ہی ایک دن جب وہ بنا بتائے چھٹی کر کے بیٹھ گیا، اور عروج جو آج اپنے اسپیشل ڈے پر تیار ہو کر آئی تھی، سارے موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ لیکن نہیں، آف ٹائمنگ سے پہلے ہی زارون اسے یونیورسٹی کے گیٹ پر ملا، اور اس دن زارون نے اس کے برتھ ڈے کا حیرت انگیز خوبصورت ترین تحفہ دیا۔ پرپوز کر کے زارون احمد کی دی گئی رنگ اس کی انگلی کی زینت بنی۔ اس کے پرپوز کو عروج نے دل و جان سے اپنی سر آنکھوں پر رکھا۔ اس کے بعد عروج ایک الگ ہی دنیا میں کھو گئی۔ پڑھائی سے زیادہ اس کی توجہ کا مرکز اب زارون احمد تھا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں، تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بآسانی ملتے رہیں، اور آپ لوگ میرے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں۔ لیکن ایک دن زارون کی ایک حرکت نے اسے کھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جان بوجھ کر بار بار اس کے قریب آتا، اور عروج کو تب سب عجیب لگتا۔ ایک دن اس نے زارون سے صاف کہہ دیا، اب آخری سال بچا ہے، کچھ ہی مہینوں میں پیپرز ہیں، سب الگ ہو جائیں گے، اس لیے وہ اپنا رشتہ اس کے گھر بھیجے۔ ویسے بھی آج کل اس کے ایک کزن سے عروج کی بات چل رہی تھی، اور عروج کی امی نے بھی صاف کہہ دیا تھا
پیپرز کے فوراً بعد اب اس کی شادی کرنی ہے۔ 2-3 دن میں وہ اسی طرح زرون کا دماغ کھاتی رہی اور آخر ایک دن وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آنے پر راضی ہو گیا۔ وہ ایک ہی رٹ لگائے بیٹھا تھا کہ جاب کے بغیر بلا کیوں کوئی اپنی بیٹی دے گا، لیکن عروج نے یہاں اسے تسلی دی کہ اس کی ماں سب سنبھال لے گی۔ یہی ہوتا ہے، اس کی ماں نے نہ جانے کس طرح اس کے باپ اور بھائیوں کو منایا اور وہ خاندان سے باہر شادی کرنے پر راضی ہو گئے۔ گھر میں ایک ہی چھوٹی سی تقریب میں دونوں کی انگیجمنٹ ہوئی اور وہاں اس کے بھائی، چاچا، گھر کے سب بڑے موجود تھے، جبکہ زارون کی طرف سے ماں باپ اور بھائی بہن ہی تھے۔ انگیجمنٹ کے بعد اسے عروج کے پیر زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب اتنی آسانی سے ہو گیا، کوئی رکاوٹ نہیں۔ حالانکہ اکثر جگہ پر فیملیز نہیں مانتی، لڑکا لڑکی جی توڑ محنت کر لیں لیکن لا حاصل ہی رہتی ہے محبت۔ لیکن یہ عروج کی خام خیالی تھی، کیونکہ ایک دن زارون نے جو کہ اس سے خواہش کی وہ آج پاتال میں وہ دھکیل گئی تھی۔ شادی سے پہلے زارون آخر وہ کیوں گئی؟ اس کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ اس کے ساتھ کون سا ایسا اعتبار کر دیا تھا؟ زارون نے اندھی بن کر وہ اعتبار کرنے لگی، اپنے رشتوں کو سزا دیتی آئی۔ محبت ایسی ہوتی ہے جو پامال کر دے۔ اعتبار نہیں، اعتبار کیسا؟ آج تک اس نے اعتبار دلانے کے لیے کیا کیا؟ خوف، اسے کھونے کا یا منگنی ٹوٹنے کا، ماں باپ کے سامنے شرمندگی، لیکن وہ کیا شرمندگی رسوائی سے بہتر نہ تھی؟ وہ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی اور وہ منحوس دن آج بھی اس کے ذہن میں حفظ تھا۔ زارون احمد نے اسے محبت کے نام پر لوٹ کر چلا گیا تھا اور اسی دن صاف کہہ دیا تھا منگنی ختم۔ زارون نے انگوٹھی عروج کی گود میں اچھال دی۔ کیا مطلب؟ عروج کے اوسان خطا ہو گئے۔ اب شادی کا کیا فائدہ؟ مکروہ ہنسی ہنستا وہ عروج کو اس وقت زہر لگا۔ 3 دن وہ کوئی ذہنی مریض بن کر بستر پر پڑی رہی، یہی سوچتی رہی کہ ماں باپ، بھائی، خاندان کو کیا جواب دیں گے جب سب نے سے اسے منگنی ٹوٹنے کی وجہ پوچھیں گے تو وہ کس طرح اپنے ماں باپ کا سامنا کرے گی، کس طرح انہیں رسوا ہوتا دیکھے گی۔ سوچ کر اس کا سر پھٹنے لگا تھا اور پھر آخرکار عروج نے ہمت جمع کر کے سب کچھ اپنے بھائی کو بتایا۔ روز کی موت سے بہتر ہے ایک ہی دن مر جائیں، لیکن یہاں اس سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے آتے ہی اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور جیسے پسند کرتی تھی اس کا بتایا۔ اس کا بھائی یونی فیلو اور زارون کو 2 الگ شخصیت سمجھ رہا تھا۔ تب عروج نے شروع سے لے کر لفظ اپنے بھائی کو بتایا اور یہی سمجھا تھا کہ اس کی بہن نے اس کے پسند کردہ لڑکے سے مجبوری میں شادی کی ہے، لیکن اصل بات تو اب کھلی۔ زارون اس کی بہن کی پسند محبت تھا، اس لیے ان کے بابا اس رشتے پر اتنا زور دے رہے تھے۔ بھائی کے جاتے ہی عروج مرے قدموں سے کمرے میں آ گئی۔ اس کا جسم اس قدر خوف کی شدت میں آ گیا تھا کہ جسم کے ہر حصے میں جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن اب کسی قسم کا نہ ڈر تھا نہ خوف تھا، بس انتظار تھا موت کا، اور یہ انتظار ہی رہا۔ چاروں بھائی اب اسے دیکھتے تک نہ تھے، امی ابو کا رویہ ویسے ہی تھا، محبت لوٹاتا، جبکہ بھائی نہ اسے کچھ کہتے نہ کسی کام کے لیے پکارتے۔ ایک ہی گھر میں وہ اجنبی بن کر رہ رہے تھے۔ عروج تو اس بات پر حیران تھی آخر اتنا سناٹا کیوں، اور اس کا جواب پورے 2 ماہ اور 7 دن بعد ملا۔ عروج یاسر، کیا آپ کو 2 لاکھ حق مہر میں زارون احمد کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ عروج کی تو حیرانگی کے مارے آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں۔ الفاظ تھے یا تیر جو اسے ناک کی طرح ڈس رہے تھے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اسے منگنی توڑ کر رسوا کر کے جا چکا تھا، پھر منگنی ختم۔ زارون نے انگوٹھی عروج کی گود میں اچھالی۔ کیا مطلب؟ عروج کے گویا اوسان خطا ہو گئے۔ اب شادی کا کیا فائدہ؟ مکروہ ہنسی ہنستا وہ عروج کو اس وقت زہر لگا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اپنا سوال پھر سے دہرایا۔ لمحے میں اس کا سحر ٹوٹا اور وہ ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آئی۔ جواب دو عروج، اپنے بھائی کا نرم لمس کندھے پر محسوس کر کے اس کی زبان پر لگا پھکل ٹوٹا۔ قبول ہے، شکر ہے۔ اسے زبان سے ادا ہوتے جملے پر بے اختیار پاس بیٹھے شخص نے شکر ادا کیا۔ عروج سمجھنے سے قاصر تھی۔ آخر ہوا کیا؟ ایک دن اچانک سے دونوں کا نکاح، پھر پیپرز کے بعد فوراً
رخصتی۔ اس بیچ نہ زرون سے عروج نے بات کی اور نہ عروج نے زرون سے بات کی۔ اس سے بات نہ اس نے زرون سے بات کرنے کی کوشش کی اور بس خود کو تقدیر کے حال پر چھوڑ دیا۔ نکاح کے بعد سے اس کا بھائیوں کا رویہ بالکل پہلے کی طرح ہو گیا، جیسے ہوا ہی کچھ نہ ہو۔ ہر کام کے لیے اسے بلاتے، آخری دنوں میں اس کا خوب خیال رکھتے، شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے اصرار کرتے، لیکن وہ بس ایک ہی جملہ بار بار دہراتی: جو آپ کو پسند ہے وہی آپ لے لیں، میری وہی پسند ہے۔ اس طرح شاپنگ بھاگ دوڑ کر رخصتی کے دن آن پہنچا اور رخصت کرتے وقت اس کے بھائی نے شاید اس سے زندگی کی وہ پہلی اور آخری التجا کی تھی: گڑیا، زرون سے کبھی پرانے دنوں کا حساب نہ لینا۔ سمجھنا آج تمہیں اپنے پسند کے لڑکے کے ساتھ رخصت کر رہا ہوں جو تمہارے لیے اجنبی ہے۔ رہی بات سزا کی، دونوں حقدار تھے، دونوں کو سزا مل چکی ہے۔ بھائی کی پہلی التجا تھی، آخر وہ کیسے رد کر سکتی تھی؟ اسی لیے خاموش ہو گئی۔ سب کچھ ویسے ہی شروع ہوا۔ زرون اور عروج پر ارینج میرج کپل کی طرح اجنبی بن کر ملے۔ زرون جب آیا تو عروج نے دیکھا وہ خوف زدہ تھا۔ پہلے جب عروج نے سلام کا جواب دیا تب زرون کی پھنسی سانس بحال ہوئی۔ ہر شوہر کی طرح زرون نے بھی اسے لال جوڑے میں دیکھ کر اس کی خوب تعریف کی اور اس کی انگلی میں خوبصورت انگوٹھی پہنائی۔ عروج نے نہ آج تک زرون سے کچھ کہا اور نہ ہی بیتے دنوں کے بارے میں پوچھا۔ نہ زرون نے عروج سے، البتہ زرون میں کافی چیزیں حیرت انگیز تھیں، جیسے وہ کہتا تھا پانی کا گلاس تک اس کی بہن اٹھا کر رکھتی ہے، وہ گھر میں کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتا، جبکہ زرون اسے بچوں میں الجھا دیکھ کر کافی کام خود کرتا۔ کبھی اس نے عروج کو کام کرنے کی وجہ سے زجر نہیں کیا، نہ ہی بالآخر کسی بات پر ڈانٹا، بلکہ اکثر اس کے بنائے گئے کھانے کی خوب تعریف کرتا۔ نیو ڈشز کی تعریف کرتا، انہیں باہر گھمانے لے جاتا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا، ایک شوہر اور باپ کے سارے فرض نبھاتا۔ لیکن ایک بات عروج نے نوٹس کی تھی، وہ اس کے بھائیوں اور ماں باپ کی بہت عزت کرتا تھا، انہیں آنے پر خاص اہتمام کرتا تھا، اور ایسا کیوں تھا وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔